ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में सबसे पॉपुलेटेड मुल्क चाइना, उसके बाद इंडिया, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, फिर इंडोनेशिया और फिर पाकिस्तान। इट्स सच अ बिग मार्केट, द 5th लार्जेस्ट मार्केट ऑन द प्लानट। आप सोचें कितने फ्रिज बिकते हैं, कितने टेलीविजन्स बिकेंगे, कितने साइकिलें, कितनी मोटरसाइकिलें, कितनी कारें, कितनी पैंट्स, कितने कपड़ा। बट समहाउ दुनिया आके पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्शन फैक्ट्रीज नहीं लगा रही। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट का, हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी एक डोमेस्टिक मार्केट है। अगर हम ये कहें कि इस डोमेस्टिक मार्केट की परचेजिंग पावर बहुत लिमिटेड है तो ये हम गलत नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल इस वक्त भी तो परचेज कर ही रहे हैं लोग, और फिर वो जब इंडस्ट्री लगती है तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, बिकॉज ज़ाहिर है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है सोसाइटी में। अब जब हम 1 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे थे तो इट्स एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया। एक मुल्क जिसकी 230 मिलियन पॉपुलेशन है, उसमें 10 मिलियन नौकरियां तो ऑब्वियसली, और जो हमारा एज ग्रुप है वो एवरेज एज अराउंड 22-23 ईयर्स ऑफ एज, 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन, अगेन हाई एनर्जी यंग पीपल, तो हमारा तो ह्यूज पोटेंशियल है, लेकिन समहाउ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। लोग दुबई में प्रोड्यूस कर रहे हैं, लोग चाइना में प्रोड्यूस कर रहे हैं, लोग बांग्लादेश में प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हमें एक्सपोर्ट करना पसंद करते हैं, हमारे यहाँ प्रोड्यूस करना नहीं पसंद करते। तो आखिर इन्वेस्टमेंट को और इंडस्ट्री को वो क्या प्रॉब्लम है? कुछ तो मैंने पिछली दफ़ा आपसे जिक्र किया था कि जनाब साहब फरमाते हैं कि जनाब हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो बहरहाल, सो लेट्स काइंड ऑफ स्टार्ट हियर कि जी आखिर इंडस्ट्री को वो फिजिकली क्या इम्पेडिमेंट्स ऑन ग्राउंड हैं कि हमारे यहाँ क्यों इंडस्ट्री नहीं लगती। और एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस 1 करोड़ नौकरियों के। अगर हमने 1 करोड़ नौकरियाँ देनी हैं, जो कि हमने देनी है, उससे हमारी सोसाइटी मूव करेगी, हम इकोनॉमिकली डेवलप करेंगे, तो वो इसके लिए तकरीबन कितनी हमारे पास इंडस्ट्री लगने की ज़रूरत है? हमारी अक्सर तो इंडस्ट्री बंद हुई है वक्त के साथ साथ। सो अगर हम समझें कि एक इंडस्ट्री में, मैं एक ऐसे ही मोटा सा एवरेज हम कहते हैं जी 100 लोग एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और कुछ में 50 होंगे, कुछ में 200 भी होंगे, लेकिन फ़र्ज़ करें 100 लोग अगर काम कर रहे हैं, तो 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने के लिए हमें 1 लाख वो चाहिए यूनिट्स लगने, इंडस्ट्री लगने। अब 1 लाख अगर $2 मिलियन की भी वो लगती है एक यूनिट, या $1 मिलियन की भी एक यूनिट लगती है, तो सवाल ये है कि ये जितनी सारी इन्वेस्टमेंट है, ये क्या हम अपने अंदर से जनरेट करेंगे, या बाहर से दुनिया आके हमारे साथ इसमें पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री लगाएगी? हिस्ट्री यही कहती है, और बाकी दुनिया के ममालिक की तारीख ये कहती है कि आप वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं और दुनिया आके अपना पैसा लगाती है। वो एनवायरनमेंट क्या है? 3rd फ्लोर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे, मैं हमेशा सेंट्रल बोर्ड कहता हूँ, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का 3rd फ्लोर के कॉर्नर पे चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ऑफिस है। उससे एक दरवाज़ा छोड़ के चेयरमैन साहब का बोर्ड रूम है, और स्प्रिंग 2001 की बात होगी, कांट क्लियरली रिमेंबर कि IMF का डेलीगेशन था या वर्ल्ड बैंक का डेलीगेशन था, जब हम टैक्स रिफॉर्म्स पे एक मीटिंग हो रही थी। मीटिंग के दौरान एक गोरा साहब उठे और वो थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर गए, फिर वापस आके बैठ गए। मीटिंग कंटिन्यू होती रही, और जब आखिर में हम उसके डिस्कशन ये हो रही थी कि जो हमारा टैक्सेशन रिफॉर्म्स का प्रपोजल था, वो चूँकि फंडिंग उसकी वर्ल्ड बैंक से और उससे थी, IMF वर्ल्ड बैंक की फंडिंग थी, तो इसलिए वो लोग गोरा साहब आए थे। तो जब आखिर में पहुंचे मीटिंग के, तो उन साहब ने कहा कि उन्होंने कहा जी मेरे ख्याल में आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और ये रिफॉर्म्स का आइडिया ठीक है आपका, डायरेक्शन भी, लेकिन उन्होंने कहा जी मेरे ख्याल में ये होगा नहीं। कहते हैं जो मैं दरमियान में उठ के गया था, तो कहते हैं मुझे ख्याल आया था कि चेयरमैन साहब का जो कमरा है उसमें एक प्लाक लगी हुई थी, कहते हैं मैंने देखी थी वहाँ, तो उसमें चेयरमैन के नाम लिखे हुए थे वक्त के साथ साथ किस टाइम से किस टाइम तक कौन चेयरमैन रहा। तो कहते हैं मैं वो देखने गया था और फिर मैंने उसका एक एवरेज कैलकुलेट किया,
تو انہوں نے کہا کہ جی جو ایوریج یہاں پہ چیئرمین ہے وہ میرا خیال کوئی 11.5 مہینے یا اس طرح کی کوئی ایوریج بن رہی ہے. ہم ساری دنیا میں ریفارم کے ہم نے پروجیکٹ کیے ہیں یا پالیسی امپلیمنٹیشن کے ہم پروجیکٹس کرتے ہیں. اس طرح کی کنٹینیوٹی پہ ٹاپ کی کنٹینیوٹی اگر اس طرح کی ہے تو ہمارے خیال سے کوئی پالیسی امپلیمنٹیشن یہ ہونا بہت مشکل ہے, کیونکہ نہ کوئی اونرشپ ہے, نہ کوئی کنٹینیوٹی ہے, نہ کوئی ڈائریکشن ہے کہ جی تو وہ جب تک ایک بندے کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے وہ ہٹ جاتا ہے تو پھر دوسرا کسی اور ڈائریکشن میں چل پڑتا ہے اور کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ چیز خیر پروجیکٹ از اے گڈ پروجیکٹ بٹ this is one of our concerns, continuity. Or Zaira, I think the thing that actually killed our project was کہ جی within that after that within 1 year of that meeting ہمارے چیئرمین صاحب ٹرانسفر ہو گئے تھے جنہوں نے یہ سارا کام کیا تھا اور انیشیٹ کیا تھا. یہ تو سرکار کا ایک پروجیکٹ ہے جس میں سرکار کے ایک پیسے لگے ہوئے ہیں, جس میں کسی کا کوئی پرسنل پروفٹ نہیں انوالو. اس کو پریڈکٹیبلٹی, ریلائبلٹی, وہی جو میں کہتا ہوں کہ گاڑی کی ہیڈ لائٹس جس میں فیوچر وہ دیکھ پائے آگے کیا آ رہا ہے, جب تک پریڈکٹیبلٹی نہیں ہوتی تو لوگ لا کے اپنا پیسہ نہیں لگاتے. بزنس کو, اکانومی کو چلنے کے لیے سب سے پہلی چیز پریڈکٹیبلٹی چاہیے. اور یہ اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھیے تو آپ جب صبح اٹھتے ہیں آپ کو کلیئر نہیں ہوتا, میں شاور کھولوں گا تو پانی آ رہا ہوگا کہ نہیں آ رہا ہوگا, پتہ نہیں بجلی آ رہی ہوگی, شاید آ رہی ہو, چانسز ہیں. اور اینڈ یہ اچھے علاقوں میں, مطلب کراچی ڈیفینس میں, اور اور جب میں آفس جا رہا ہوں گا تو پتہ نہیں اچانک کسی جگہ پہ کوئی کنٹینر تو نہیں, سڑکوں پہ بند تو نہیں ہوں گی, کوئی کچھ ہو تو نہیں گیا ہوگا. لائف you can't plan. Now, producing in this kind of environment with this kind of a predictability is impossible. Nobody can do this. کیونکہ آپ نے اگر ایک کانٹریکٹ کسی کو آگے دینا ہے اور وہ والمارٹ کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ ہے اور والمارٹ کے ساتھ بڑی محنت کر کے آپ نے وہ کانٹریکٹ لیا ہے, اب آپ والمارٹ کو تو نہیں بتا سکتے کہ یار وہ سوری پچھلے 4 دن سے ہمارا ٹرک ادھر کھڑا ہے لیکن چونکہ سڑکیں بند ہیں, کنٹینر لگے ہوئے ہیں, وہ ایک جلوس نکل رہا ہے تو آپ ذرا انتظار کر رہے ہیں. They're not going to understand this. The world is not going to wait for you. 3 سال میں آپ کے 7 IG اور چیف سیکرٹری تبدیل ہو چکے, تو کیا یہاں پہ ہم سیریس ہیں کہ پولیس ریفارمز ہو سکتی ہیں یا جوڈیشل ریفارمز ہو سکتی ہیں, جہاں پہ پرائم منسٹر ہمسیلف کلیئر نہیں ہے کہ بھائی یہ شخص آج رات کو تو پرائم منسٹر ہے, پتہ نہیں کل صبح ہوگا یا نہیں ہوگا, یا اندر تو نہیں ہوگا, یا مطلب ان 70 سالوں میں پریزیڈنٹ زرداری پہلا آدمی تھا الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو جس نے 5 سال کمپلیٹ کیے تھے. یہ شور نہیں ہے کہ جی جس کو عوام نے 5 سال کے لیے الیکٹ کیا ہے وہ 3 سال میں ختم ہوگا کہ 2 میں, یا پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. جہاں پر وزیر اعظم ہمسیلف پریڈکٹیبل نہیں ہے وہاں پہ اوور آل پریڈکٹیبلٹی کیا ہوگی. جہاں پہ پرسنل لائف پریڈکٹیبل نہیں ہے کہ پانی آ رہا ہوگا یا نہیں, وہاں وہ اکانومی کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہوتی. بزنسز جو ہیں they can cater for bad policy. they can cater کہ جی کرپشن ہے, چلیں جی ہم نے 10% ہر کانٹریکٹ پہ دینا ہوگا, وہ اس کو بلڈ ان کر لیں گے اپنی کاسٹ میں. لیکن پریڈکٹیبل ہونا چاہیے, ہاں جی یہ دینا ہوگا تو پھر اتنے دنوں میں ہمارا کام ہو جائے گا. کیونکہ میں نے جب کسی کو قیمت کوٹ کرنی ہے تو مجھے وہ پریڈکٹیبلٹی ہونی چاہیے. اگر ایک صاحب دنیا کے کسی ملک سے اٹھ کے آئیں اور وہ اٹھا کے $2 ملین $4 ملین اپنا لگائیں اور ایک انڈسٹری لگا رہے ہوں, تو وہ ظاہر ہے کوئی اگریمنٹ, کوئی کانٹریکٹ, کوئی لکھت پڑھت کہ وہ ایک دوسرے ملک میں جا کے کچھ کر رہے ہیں, تو ہاؤ وڈ ہی انفورس دیٹ اگریمنٹ. اور دنیا کو یہ بات تب کلیئر ہوتی ہے کہ وہ آپ کے کورٹ اور جوڈیشل سسٹم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پولیسنگ سسٹم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے ہم نے یہ کانٹریکٹ تو سائن کر لیا. اس کانٹریکٹ یہ کیا کاغذ کا ٹکڑا تو نہیں ہے جو میرے ہاتھ میں ہے. اگر یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے تو nobody is going to put their money behind it. That piece of paper has to be enforceable in a court of law. اب جب لوگ آپ کی کورٹ آف لاز کو دیکھتے ہیں تو کورٹ آف لا میں تو چیزیں پڑی رہیں گی, اگلے 20 سال تک فیصلے نہیں ہوں گے, پیشیاں نہیں لگیں گی. کیا یہ کورٹ آف لا پریڈکٹیبلی چل رہی ہے, ٹرانسپیرنٹلی چل رہی ہے, کیا یہ انڈیپینڈنٹ اٹ سیلف ہے کہ نہیں ہے.
اور یہ the world can see this. اگر سیکرٹری ہلری کلنٹن کہتی ہیں کہ جناب there's a deep state, اگر لوگ CNN پہ کوئی اپنے انٹرویو میں کہتا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ اس کی اوقات میئر آف اسلام آباد کی ہے، اور تو دنیا کو پتہ ہے یہ کورٹس انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، یہ فیصلے، یہ ویڈیوز، یہ آپ کے ٹیلی ویژن، یہ رپورٹنگ، یہ انٹرنیشنلی سب کو نظر آ رہی ہے. سو اگر کورٹس انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں اور تو پھر آپ کا کانٹریکٹ انفورسیبل نہیں ہے. کتنے بزنسز اس انوائرمنٹ پہ آگے کام کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں گے؟ سو اکانومی جو ہے، یور پریڈکٹیبلٹی، یور رول آف لا، اور یہ چیزیں سرکار دیتی ہے. سو الٹیمیٹلی اٹ کمز ٹو اے گورنمنٹ اینڈ اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو اے بزنس کہ جی ڈکٹیٹرشپ ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو دیم کہ جی ڈیموکریسی ہے، دے ڈونٹ کیئر کہ جی آپ کے ہیومن رائٹس ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. چائنا کے ساتھ لوگ بزنس کر رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ لوگ بزنس کر، ریلیجن کیا ہے اس ملک کا، دے ڈونٹ ریئلی کیئر. ایک چیز بفور آئی فرگیٹ، جو بیسک انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی ایک جو بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے، وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا کولیبریشن بڑا ضروری ہے، تاکہ آپ کی جو ہیومن ریسورس نکل رہی ہے وہ اس انڈسٹری نے کنزیوم کرنی ہے. اور انیشیٹو جو ہے، ریسرچ جو ہے، انڈسٹری کو جو پرابلم آتا ہے وہ یونیورسٹیز کو پھینکتے ہیں کہ یار یہ ہم ایک چیز بنانا چاہ رہے ہیں، یہ ہم سے سالو نہیں ہو رہا، آپ ریسرچ کریں، بنائیں. اور جو وہاں پہ جو آپ کا اسٹوڈنٹ جو انجینئر بن رہا ہے وہ ایکچولی انڈسٹری کے پرابلم سالو کر رہا ہے، اور جو اسٹوڈنٹ وہاں سے نکلتے ہیں وہ پھر اپنی انڈسٹریز لگاتے ہیں. سو ایکیڈیمیا، اچھا اب اس قسم کے انوائرمنٹ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی ایجوکیشن کو امپروو نہیں کرنا. سو دا گورنمنٹ ہیز ٹو کریٹ دیٹ ہیومن ریسورس جو آپ کی انڈسٹری پر کنزیوم کر سکے، اسکل سیٹس میں، ایجوکیشن میں. آپ ہماری ایجوکیشن ایک عجیب ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اسکل سیٹ ایک عجیب ڈائریکشن میں جا رہا ہے، اور اس کو امپروو کرنے کے بجائے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سنگل نیشنل کریکولم لگا رہے ہیں اور ہم اب اردو میں پڑھایا کریں گے سب کو. آپ نالج کس لینگویج میں کریٹ ہو رہا ہے؟ کیا آپ بکس کو ساری کو لیٹسٹ کو انگلش سے اردو میں کنورٹ کر کے پھر اپنے لوگوں کو پڑھائیں گے؟ اتنی ریسورسز آپ کے پاس ہیں، آپ جس اس پہ آپ بالکل اردو میں پڑھائیے گا، آپ جس مرضی لینگویج میں آخر میں پڑھائیے گا، لیکن پہلے آپ ادھر پہنچو گے تو صحیح نا بھائی. سو what I'm trying to say is کہ یہ ساری باتیں آپ کی اکانومی چل سکتی ہے، اور وہ تو علیحدہ بات ہے نا کہ جی کون سی انڈسٹری لگے گی، وہ ٹیکٹیکل ایشوز ہیں، کیونکہ گورنمنٹ نے 1 کروڑ نوکریاں نہیں دینی، وہ انڈسٹری نے دینی ہے. انڈسٹری میں لوگوں نے پیسہ ڈالنا ہے. پیسہ لوگوں نے تب ڈالنا ہے جب انہیں ریلائبلٹی ہوگی، پریڈکٹیبلٹی ہوگی، جب انہیں فیوچر نظر آتا ہوگا، جب گاڑی کی ہیڈ لائٹ ہوگی اور انہیں دور تک نظر آتا ہوگا کہ اوکے 5 سال بعد یہاں پہ کیا ہو رہا ہوگا تو میں نے کیا کرنا ہے. اور یہ پریڈکٹیبلٹی، یہ انفراسٹرکچر، یہ لا اینڈ آرڈر، یہ کورٹ اینڈ جوڈیشل سسٹم، یہ انڈسٹری اور اکیڈیمیا کا نیکسس، یہ گورنمنٹ کریٹ کرتی ہے، یہ وہ پالیسیز کریٹ کرتی ہیں. اور ایک ڈکٹیٹر اگر اس کی بھی پالیسی، لیکن انفارچونیٹلی جو ڈکٹیٹر بھی ہمارے ہاں آئے ہیں فیوز دنیا میں مونارکی ہے، ڈزنٹ میٹر، بڑی اچھی پالیسیز ہیں، اکانومی چل رہی ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چاہے تو